بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو کل عدم قرار دیا گیا ہے اور اس کو بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، چونکہ حالات انتہائی خراب رہے ہیں ہمارے ملک کے، اور امن و امان کا جو مسئلہ تھا انتہائی ایک تشویشناک صورتحال سے ہمارا ملک پاکستان گزرا ہے۔ اس میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف سے جو احتجاج کیا گیا، اور پھر حکومت نے اس کو روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، جو اس میں جتنا بھی نقصان ہوا یقیناً بہت سارا نقصان ہو چکا ہے، اور بالخصوص جو تحریک لبیک پاکستان پہ جو اس کو بلیک لسٹ کیا گیا اور اس کو کل عدم قرار دیا گیا، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ حکومت کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ ظاہر ہے کوئی بھی بل جو ہے وہ پاس کروا لیتے ہیں یا معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو تحریک لبیک کے ساتھیوں کو اس موقع پہ گھبرانے کی یا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ حکومت نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہے، لیکن یہ کوئی بھی ایسا معاملہ جب درپیش ہوتا ہے، کسی کے خلاف بھی جب اس طرح کا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، تو سامنے والے فریق جو ہے اس کو اپنی صفائی دینے کا مکمل طور پہ اختیار ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدہ ایک مہینہ اس صورتحال میں جو دانشور قانون دان حضرات جن سے یہ بات چیت ہوئی ہے، تو ایک مہینہ اپیل کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے۔ کوئی بھی کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے یا کوئی بھی جب فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں فریق مخالف کو یا فریق ثانی کو یا سیکنڈ پارٹی آپ کہہ لیں، اس کو اپیل کا حق دیا جاتا ہے، اور اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کلیم کرے، وہ دعویٰ کرے، وہ اس کا جو اس کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ان کا جواب دے اور اپنے آپ کو سرخرو ثابت کرے۔ تو انشاءاللہ یہ اپیل کا بھی وقت ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ ادارے ہیں، عدلیہ ہے، یہ پروسیس ہوتا ہے ایک، اگرچہ وقتی طور پہ جو اگرچہ بکھلاہٹ میں ہی کیا گیا ہے فیصلہ، اور پھر یہ عمران خان نے بھی جو بیان دیا کہ ہمارا اور تحریک لبیک والوں کا مقصد ایک ہے، تو جب مقصد ایک ہے تو پھر کیوں ایک جو ہے وہ لیگل ہے اور ایک جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلی گئی، اور جبکہ مقاصد ایک ہیں، اور جبکہ ٹارگٹ ایک ہے، جبکہ ایم ایک ہے، جبکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دعویٰ کرنے میں سارے ایک ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ تو جیسے رہائیاں ہو رہی ہیں، جن لوگوں پہ ایف آئی آر ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ قانونی پروسیس سے گزرنا ہے، ان کی بیل ہوگی، ضمانتیں ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بلیک لسٹ والا معاملہ ہے، کل عدم والا معاملہ ہے تحریک کا، تو اس پہ بھی انشاءاللہ کیس ہوگا، اور اللہ رب العالمین ٹی ایل پی کو فتح عطا فرمائے گا اور اس کو اس لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کی خدمات ہیں، اور کوئی بھی الحمدللہ اس طرح کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ بلیک لسٹ سے نہ نکالا جائے۔ تو تمام جو کارکنان ہیں ٹی ایل پی کے، جو ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، وہ اس کے علاوہ جو عوام اہل سنت ہے، تو اس پہ گھبرانے کی یا ٹینشن لینے کی، وہ جس طرح یہ تو ہمارا وہ قومی دلاسا ہو گیا نا بھی گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا، اور یہ اپنے تئیں ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے ہمیں ہر ایک کو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ
زیادہ سے زیادہ ہم دین متین کی خدمت کر سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو نظام ہے، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کو نافذ کرنے میں، اس کے نفاذ میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔